سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا، اور تم ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلتو، میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس ہے۔ ولا، اور نہ، تکونو، ہو جاؤ، اولا، پہلے، کافرن، کافر، یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں انکار کرنے والے، بھی، اس کے۔ ولا، اور نہ، تشترو، تم بیچو، بآیاتی، میری آیات، ثمناً، میری آیات کی، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، وإیایا، اور مجھ ہی سے، فاتقون، ڈرو۔ وآمنوا، اور تم ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلتو، میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن۔ ولا، اور نہ، تکونو، ہو جاؤ، اولا، پہلے، کافرن، کافر، یا پہلے انکار کرنے والے، بھی، اس کے۔ ولا، اور نہ، تشترو، تم بیچو، بآیاتی، میری آیات کے، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، وإیایا، اور مجھ ہی سے، فاتقون، ڈرو۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی توریت، زبور، انجیل، اور جو یہ قرآن ہے اس پر، اور یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں ہیں۔ اور پھر تم ایسا نہ ہو کہ تم پہلے کافر بن جاؤ، یا یعنی یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ، اور تمہاری وجہ سے اور جو لوگ ہیں وہ بھی کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے گناہ بھی تمہارے سر پر آ جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ ہوتا ہے وہ اس کی صرف ذات تک رہتا ہے، اور دوسرا گناہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ انسان کے قبر میں بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو اگر انسان قبر میں بھی پہنچ جائے تو اس کو وہ گناہ ملتا رہتا ہے۔ یعنی کوئی فحش پیغام بھیجنا، یا کوئی ایسی فحش ویڈیو جو ایک کے بعد دوسرا دیکھے گا اور آگے بھیجے گا، تو اس انسان کا جس نے پہلے یہ فحش پیغام بھیجا تو یہ گناہ ملٹیپلائی ہوں گے، اور اس انسان کو ملتا رہتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کو گناہ ملتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے کہ میری آیتوں کے بدلے قیمت، یعنی پیسے نہ لو، تھوڑے پیسے۔ اس طرح ہوتا تھا کہ یہودی کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو کوئی بھی، تو پوچھتے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا ذکر توریت میں ہے یا نہیں، تو یہودی جو توریت کو جاننے والے تھے اور عالم تھے، وہ علماء تھے، تو کہتے تھے کہ نہیں، کوئی ذکر نہیں کسی نبی کا۔ وہ جھوٹ بولتے تھے، یہ اس لیے کہ وہاں کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں رشوت دی ہوتی تھی کہ تم لوگوں کو جھوٹ بولنا ہے۔ یہ اس لیے کرتے تھے اس طرح سردار کہ اگر وہ سچ بولتے تو سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، اور ان کی جو سرداری تھی وہ ختم ہو جاتی تھی، تو اس لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم ان سرداروں سے ڈرتے ہو تو نہ ڈرو ان سے، بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس دنیا کی رشوت تم لوگوں کی کام نہیں آئے گی۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔